ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. شروعات ہوتی ہے جی کہانی کی ہندوستان میں اس دفعہ یعنی دیوالی 2021 سے، جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے فیشن ڈیزائنرز نے اپنے اپنے کلیکشنز لے کے آئے. فیسٹو سیزن تھا، شاپنگ کا سیزن تھا. غلطی یہ کی فیب انڈیا نے کہ انہوں نے اپنی دیوالی کنیکشن کا نام رکھ دیا جشن رواج، کیونکہ یہ ایک اردو نام ہے. اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. کئی لوگوں نے، کئی ہارڈ لائنرز نے انڈیا میں اس کو اس بات سے تصور کیا کہ شاید دیوالی کو ری امیجن کیا جا رہا ہے، دیوالی کا نام بدل کے ایک مسلم، بیکاز وہ اردو سے ریلیٹڈ ہر چیز کو ایک مسلم شناخت دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. اس کے بعد لوگوں نے، جو شائقین اردو ہیں، زبان کو سمجھنے والے، اس سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو یہ ساری ڈسکورس ہے یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اینٹی اردو، اینٹی مسلم سینٹیمنٹ انفارچونیٹلی جڑ پکڑ رہا ہے بھارتی معاشرے میں. آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اردو سے نفرت، مسلم دشمنی، بھارت میں انتہا پسندی کا ایک اور کیس. ایک بھارتی برانڈ فیب انڈیا نے دیوالی پر کپڑوں کی ایک کلیکشن کے اشتہار میں اردو زبان کا استعمال کیا، جسے جشن رواج کا نام دیا گیا، جو وہاں پر انتہا پسند سوچ رکھنے والوں کو بالکل ہضم نہ ہوا. سوشل میڈیا پر بھارتی برانڈ فیب انڈیا کے خلاف سب میدان میں کود پڑے. اپنے ٹویٹس میں برانڈ پر شدید تنقید کی، دباؤ میں لیا اور فیب انڈیا پر پابندی کا مطالبہ کر دیا. انتہا پسندوں کے مشتعل ہونے اور آن لائن تنقید کے بعد معذرت کرتے ہوئے کمپنی نے اشتہار واپس لے لیا. اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی تفریح شروع ہو گئی. بھارتی ڈائلاگ سے اردو نکال دیں تو جملہ کیا بنے گا؟ مقیم پو پراشن ہوا، جا سمرن جا، ویاتیت کر لے اپنا جیون، تو وسط بڑی ہے آنند بائی آنند بائی، متر متر نہ رہا، پریم پریم نہ رہا، جیون ہمیں تیرا وشواس نہ رہا. ہاں جی، تو اب اس کو کون تبدیل کرے؟ جی جناب علی، دنیا میں سب سے زیادہ اردو بولنے والے بھارت میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کو شاید ایک مسلم شناخت کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی یہ ساری روش آپ کے سامنے. آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اہل زبان ہیں اور یقیناً آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، زبردست مقرر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس ربانی. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی حال تو ٹھیک ہے، اور اردو کے حوالے سے جو خبر آپ نے نشر کی دراصل تعصب کے اوپر مبنی ہے، انتہا پسندی کے اوپر مبنی ہے. مجھے وہ اشعار یاد آ گیا کہ اردو کا سارا اثاثہ ہی ہندوستان کا ہے، ہندوستان نے اس کو جنم دیا ہے، اور اس خطے سے یہ نکل کر آئی ہے کہ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے بلی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، اور میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمک. اور اس کا آخری مصرع بڑا خاص ہے کہ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا میں نے بھی کبھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی. تو یہ تعصب ہے، یہ دکھ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کل سے آج بھی آپ کا یہ پورا پروگرام دیکھ رہا تھا، کبھی محمد شامی کو، کبھی اردو کو. یہ جہالت ہے، اور سب سے بڑھ کے اس کا نقصان انڈین بالی ووڈ میڈیا کو ہوگا، انڈین نیوز پیپرز کو ہوگا، انڈیا کے ان لوگوں کو ہوگا جو شناس رکھتے ہیں ہندوستان میں اردو زبان سے. شعراء کرام کو بڑی محبت ہے، لکھنے والے لکھاری بہت ہیں. بلکہ یہاں پہ ویسے یہ کہنا بھی پڑے گا کہ اگر ہم دیکھیں ان ماڈرن ٹائمز ان دا پاپولر کلچر، اردو کی سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ بالی ووڈ نے کی ہے، بالی ووڈ کے میوزیشنز نے، ان کے لیرسسٹ نے. لیکن ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ جتنی پاور ہے میڈیا کی، شاید اس کو ویڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریختہ ہم دیکھتے ہیں جس میں بھارت سے، پاکستان سے، جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے، بڑے بڑے جو لکھاری ہیں، شعراء ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. یہ کس طرف کو ہم جا رہے ہیں؟ مجھے ایسا یہ بھی لگتا ہے، تاثر دیا جا رہا ہے کہ دا خانز کا زمانہ چلا گیا. اب جتنی بھی جانراز ہیں، یعنی بالی ووڈ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ لکھنے والے ہوں، اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے پابندیاں، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں ہم برابر کی قصوروار ہیں. کہتے ہیں زبانیں کاٹ دی گئی نفرتوں کے خنجر سے، اب یہاں پہ پھول کی خوشبو کی رس کون گھولے گا. ہمارے دور کے بچوں کو تو انگریزی سے محبت ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا. تو ایک تو ہماری نسل ویسی اردو سے دور جا رہی ہے،
بالخصوص اب اس طرح کی نشانے پہ رکھ کے دشمنیاں دراصل اردو زبان کو نہیں بلکہ اس ادب کی ثقافت کے اس خوبصورت مجسمے کو پیچھے کر دے گی جس سے آگے نسلیں تلاش کریں گی ایسی لشکری زبان. کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم ٹو نیشن تھیوری پہ بھی بلیو کرتے ہیں اور وہ ہمارا ایک فاؤنڈیشن آف آر ایگزسٹنس ہے, اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر ایک قوم کو دیکھنا ہو اس کا اثاثہ کیا, اس کا کلچرل اثاثہ ہے, ان کا رہن سہن ہے, ان کا طریقہ زندگی ہے اور خاص طور پہ ان کا ادب ہے, ان کا کلچر ہے. جب ہم اپنے کلچر سے دور ہو جائیں گے, اس فاؤنڈیشن سے دور ہو جائیں گے, تو ہمارا اپنا جو بیسس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگانے لگے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ بھارت میں کیا ہوگا اس کے نتیجے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اور آج وہ بات سونے سے لکھے جانے کے برابر ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت مخالف ہے نا مسلمان, وہ صدیاں گزر جائیں گی اور برسوں تک اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے رہیں گے. وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ کبھی میچ کے بعد اپنے ایگزسٹنس اور اپنی لائلٹی کو پروف کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ایک چھوٹی سی رسم, ایک زبان, جشن رواج میں جشن تو خود ہندی کا ورڈ ہے اور رواج اردو کا ورڈ ہے جس کو آپ رواج کہہ دیتے ہیں اپنی ہندی زبان میں. ہم برا نہیں مانتے, ہمیں پتہ ہے آپ کے لہجوں میں زے اور جیم کا بڑا فرق ہے, اس میں عروج اور زوال کا بڑا فرق ہے, مگر ہم نے تو اس کو دلوں سے لگایا ہے. اور رسومات تو ساری زبانوں کی ہوتی ہیں, زبان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, کلچر ایک الگ چیز ہے, زبان ایک الگ چیز ہے. اور سدرا بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان کا اپنا کلچر ہوتا ہے. زبانیں تو کلچروں میں جاتی ہیں اور وہاں سے اپنائیت کو لے کر آتی ہیں, رنگوں کو بکھیرتی ہیں. ہم یہاں پہ پاکستان میں بہت ساری زبانیں بولتے ہیں, ہمارا ایک پاکستانی کلچر ہے, ہمارا ایک نیشنل کلچر ہے. اس لیے اردو کو یہ خاصا حاصل ہے کہ جتنے بھی لوگ اردو بول سکتے ہیں, یعنی جو اپنی لوکل لینگویج, اپنی ڈومیسٹک, اپنی مدر ٹنگ بولتے ہیں, مگر جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ اردو کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, سب سے اچھی بات جو ہمیں لگتی ہے, یقیناً اگر ہم اردو کی ہسٹری کو دیکھیں, برِ صغیر میں بولنے والی بہت ساری زبانوں میں, بلکہ بالکل ایک نوزائیدہ بڑی ارلی, ابھی تو یہ اس کو اتنا وقت نہیں گزرا ہے اور یہ عام آدمی کی زبان سمجھی جاتی ہے. یعنی نہ دربار میں آپ سنسکرت بولتے تھے, نہ ہندی بولتے تھے اس وقت, نہ پرشین بہت سارے لوگوں کو آتی تھی, تو سب کا ملاپ ہے اور اس میں تو بہت سارے الفاظ انگریزی کے بھی ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کہتے ہیں سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. خود خاص طور سے بھارت میں موجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اردو سے بہت محبت کرتے ہیں, ہندی زبان رکھتے ہیں مگر اردو سے محبت کرتے ہیں. آپ مگر یہاں پہ میں چاہوں گا کہ کچھ لائیو پروگرام ہے اور بہت سے لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ آج بھی اپنی زبان پہ فخر کریں, ناز کریں اور اس کا لہجہ ٹھیک کریں, کوشش کریں اردو زیادہ سے زیادہ لکھیں. ہم تو میسج میں بھی رومن لینگویج استعمال کرتے ہیں. سنو ایک راز فخر سے ہم فاش کرتے ہیں, کبھی ہم منہ بھی دھوتے تھے مگر اب واش کرتے ہیں, اور تھا بچوں کے لیے بوسا مگر اب کس ہی کرتے ہیں, ستاتی تھیں کبھی یادیں مگر اب مس ہی کرتے ہیں, چہل قدمی کبھی کرتے تھے مگر اب واک کرتے ہیں, کبھی کرتے تھے ہم باتیں مگر اب ٹاک کرتے ہیں. زبردست بات ہے یہ تو. ویسے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, جو الفاظ سمجھ نہیں بھی آتے تھے, کئی دفعہ تو ہمارا بلکہ گلہ یہ ہوتا ہے کہ بالی ووڈ کے گانوں میں اردو کی ٹانگ توڑی جاتی ہے, گرامیٹک بڑی ساری مسٹیکس ہوتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چلو یار کریٹو لائسنس لے لیا. آنے والے دنوں میں کیا ہم ان کی موویز میں, ان کے پاپولر کلچر میں اردو کی آمیزش یا اردو کم دیکھیں گے؟ آپ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے آنے والا وقت؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں, داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. بالکل ایسا ہے کہ عرب خطہ یہ کہہ کہ ہمیں عربی سے محبت نہیں ہے اور عربی سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں. دراصل ہندوستان کی پہچان ان کی فلموں کی, ان کی ثقافت کی, ان کے کلچر کی اردو زبان ہے, کیونکہ سارا کچھ تو اردو میں ہے آپ کے پاس. خود آپ کے اس پرومو میں, اس پیکج میں اگر وہ ساری زبان سنسکرت کی ڈال دیں تو لوگ ہشا بشا رہ جائیں, بولیں گے کیا بول رہا ہے, چائنیز تو نہیں بول رہا ہے کہیں. یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی جب ہندی کے کچھ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ اردو سے ریلیٹو ہوتے ہیں, وہ ملتے جلتے ہیں, اس لیے ان کو مزہ آتا ہے, وہ آسانی سے بول لیتے ہیں. پاکستان میں رہنے والے بہت سارے ہمارے ایسے برادران جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اردو بولتے ہیں, ان کو اردو اچھی لگتی ہے, کتابیں اردو میں لکھی ہوئی ہیں, سارا کلچر ہمارا اردو میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان, فارسی, عربی زبان ایک خوبصورت سا مکسچر ہے اور اس میں آپ کو مفہوم ملتے ہیں, ادب ملتا ہے, رواج ملتا ہے, کہیں توہین نہیں ملتی ہے, تعظیم ملتی ہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ اویس یہاں پہ موجود ہونے کے لیے, اس بہت ہی اہم مدے پہ بات کریں. ہمارے سامنے ہے جی جتنے بھی ہم بالی ووڈ لیجنڈز مانتے ہیں, چاہے آپ کا وہ فیورٹ ستارہ ہو جس کو مدد ملتی ہے اپنے ڈائلاگز کی ڈیلیوری میں کیونکہ وہ اردو جانتا ہے. بائی دی وے دیٹس اے کنفیشن بائی شاہ رخ خان ہمسیلف کہ ان کو اپنی ایکٹنگ میں اس بات سے بڑی مدد ملی کہ وہ اردو بولنا اور سمجھنا جانتے ہیں. اس کے علاوہ جی بڑے بڑے لیجنڈز کی بات کی جائے, چاہے وہ ایسے کیریکٹرز ہیں جو آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے. شعلے کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں, جاوید اختر کی تمام ہی لکھائی کو دیکھتے ہیں, گلزار صاحب کی لیرکس کو دیکھتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو
ایک اپنے گانے میں بھی کہا وہ یار میرا خوشبو کی طرح جس کی زباں اردو کی طرح۔ آن دیٹ نوٹ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک۔ بہت شکریہ اویس ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ زبان سے محبت کریں اور یقیناً یہ بڑا اہم ہے کہ اپنے آپس کے جو تعصب ہیں اس کے بارے میں ہم کوگنیزنٹ ہو جائیں۔ کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے لگ کے ان پہ بحث کرتے ہیں جس کا اصلیت سے ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔